بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ میں سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی کہ اپنی فرصت کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کرو، تو فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ لیا کر، اور اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر میرے لیے بہتر ہے تو میں وظائف کا نصف فقط درود پاک میں لگا دیا کروں۔ فرمایا، تیری مرضی ہے، اور اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وظائف کے وقت میں سے 2/3 میں درود پاک پڑھ لیا کروں۔ فرمایا، تیری مرضی ہے، اور اگر تو اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر سارے وقت میں درود پاک ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 1 مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے، لہٰذا جب تو نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر، پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر دعا مانگا کر۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ بہت حشاش بشاش تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی پاکیزگی ہے، اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔